کہتا رہا کہ میں جس کا ہو گیا میں محمد کا سچا غلام ہوں، جان دے سکتا ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میں رو را کے مجھے بے ہوشی ہوئی یا نیند آئی پتہ نہیں سکتا، 7 دن تک مجھے مارا توڑا گیا تھا، تھانے میں لیٹا تھا۔ کہتے اسی وقت میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہے تو دل اپنا توڑا نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں ہم نے کیا اسلام سمجھا ہے؟ ہمارے تو باپ مسلمان تھے، ماں مسلمان تھی، ہمیں نہیں پتا۔ کبھی صحابیات سے جا کر کے پوچھو، کبھی صحابہ سے جا کر کے پوچھو اسلام کیا ہے۔ وہ سابقون جس کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی لی وہ سبقت لے گئے، وہ سابقون السابقون جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی وہ سبقت لے گئے۔ کبھی ان سے پوچھو، کبھی پوچھو عمار ابن یاسر سے اسلام کے بارے میں۔ آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مسلمانوں، تمہیں ذرا سا پریشر آ جائے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو تم چیخنے پڑتے ہو، تم کہتے ہو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمیں وہ ستا رہا ہے۔ او یار محبت میں ستم نہ ہو تو مزہ کب ہے؟ یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تم نے حضور سے غلامی کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا پکی محبت کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر مصائب کے لیے تیار ہو جا، پریشانیاں جھیلنے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ آپ کو آزمائے گا، آپ کو آزمائے گا آپ کے ایمان کے اعتبار سے۔ کبھی ڈرنا اور گھبرانا نہیں، آپ کو قرون اولا، آپ کو سابقون کے بارے میں سوچنا ہے، کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں تب اسلام یہاں تک آیا ہے۔ ہم کو کیا پتا۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے، ایک دم جواب دیجئے، نہیں ہو تو بالکل نہ بولیے گا۔ اسیز بتاؤ سب سے پہلے اسلام پر قربان ہونے والا یعنی شہید ہونے والے کا نام کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے جس نے سب سے پہلے قربانی دی اسلام کے نام پہ؟ میں اہل ممبر سے نہیں پوچھنا چاہتا، صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، علماء کو سب پتا ہوتا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں جنرل نالج کے لیے، بتاؤ اسلام کے لیے، بتاؤ میرے بھائیو جس نے سب سے پہلے اسلام پر شہادت دی اس کا نام کیا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی، اسلام کے اوپر شہید ہونے والا پہلا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ ایک عورت ہے، اس کا نام سیدہ سمیہ ہے۔ اس کی شہادت اتنی پردرد ہے، اتنی پردرد ہے، اتنی تکلیف دینے والی ہے، اتنا دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام پہ پہلے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کا نام، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس کا نام نہیں، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس خاتون کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ علماء کرام کی ترتیب ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عورتوں میں، بچوں میں حضرت علی، جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق، یہ ترتیب ہے، ورنہ جس دن اسلام آیا اسی دن کلمہ پڑھنے والی کا نام خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی بھی ایک خاتون ہے اور سب سے پہلے اسلام پہ شہید ہونے والی بھی حضور نے سب سے پہلے قرآن جس کو پڑھایا وہ بھی خاتون، ٹھیک، جو سب سے پہلی ہماری ماں ہے وہ بھی ایک خاتون خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ خاتون کون ہے؟ جو سب سے پہلی ماں ہے اور جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی، ایمان لائیں یا اعلان ایمان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی مسلمان تھے، اعلان ایمان کیا۔ حضرت علی بھی مسلمان تھے، اعلان ایمان کیا۔ اور سنو صحابہ اکرام کے خلاف آج معاملات چل رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کچھ اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں، کچھ ایران کی جنگ کو دیکھ کر کے۔ ایران جنگ لڑ رہا ہے، اس کو مبارک۔ ہم ظالم کے خلاف ہیں، چاہے ظالم کوئی بھی، مگر اپنے عقیدے کا سودا کسی سے نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتا ہے کہ ایران اگر جنگ لڑتا اسلام کی تو پہلے کیوں نہیں لڑی؟ جب پورا سیریا برباد ہوا تب کیوں نہیں لڑی؟ جب پورا فلسطین برباد ہوا سب بچے مارے گئے تب کیوں نہیں لڑی؟ اس کے حرکت میں تب آئے ہیں ہتھیار جب ان کا ایک آدمی مارا گیا ہے۔ اپنے عقیدوں کے سودے مت کرو، ایران اپنی جگہ ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے، ہم جو حضرت ابوبکر صدیق کا مخالف ہے، جو حضرت امی عائشہ صدیقہ کے خلاف بات کرے، ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم کسی راوزی کی نہ کل تقلید کرتے تھے نہ آج تقلید کرتے ہیں، مر جائیں گے مگر تقلید نہیں کریں گے۔ ہمارا عقیدہ ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے کلمہ
کلمہ پڑھنے والی کا نام کیا ہے بولو؟ خدیجہ۔ حضور نے سب سے پہلے قرآن کس کو پڑھایا؟ جس دن قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی کس کو سنائی؟ کیا بات ہے حضرت، ماشاء جلدی اللہ، بولو، حضرت خدیجہ۔ کس کو سنائی؟ کس کو سنائی؟ حضور نے قرآن اقرا کی 5 آیتیں کس کو پڑھائی؟ حضور نے اپنی بیوی خدیجہ کو پڑھائی۔ حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو قرآن پڑھا رہا ہوں، خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو قرآن پڑھائیں گی، اور فاطمہ پھر حسین کو پڑھائیں گی، اور حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب قبلہ، جشن غوث الورا۔ جب آپ نے میری تقریر شروع کروا دی ہے تو سن کے جاؤ۔ اس طرف دیکھو، میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، یہ کتنے درد کیے گئے، کتنے لوگوں نے پریشانیاں اٹھائیں، کتنے ان کو درد ہے۔ ہم کو کیا پتا، ہم تو مسلمان، بس میرے ابا بھی مسلمان تھے، کبھی ہمیں سوچا گیا ہوتا، کبھی ایک ہمارے اسلام کے نام پر کوئی تکلیف ہم نے اٹھائی ہوتی، کبھی کوئی اٹھائی۔ ہمارے ابا بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ سیدہ خدیجہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اسلام لانے سے پہلے، اور جب حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی، اتنی مالدار تھی، پورے عرب کی ملکہ تھی، ملکۃ العرب ان کا لقب تھا، اور ان کے کپڑوں پر سونے کے تاروں سے کڑائی ہوتی تھی، مگر اسلام لانے کے بعد ان کا فاقے سے وصال ہوا۔ یہ ایسے ہی اسلام یہاں تک نہیں آیا۔ میں بات آپ سے عرض کر رہا تھا، سیدہ سمیہ کی بات کر رہا تھا۔ سمیہ کون ہے؟ یہ پہلی وہ بزرگ عورت ہے، اس کے بیٹے کا نام عمار ہے، اس کے شوہر کا نام یاسر ہے۔ متر دیکھو کیا نام ہے؟ شوہر کا نام یاسر، بیٹے کا نام عمار، بیٹے کا نام عمار، اور شوہر کا نام یاسر، اور بیوی کا نام سمیہ۔ ان کے گھر میں آگ لگا دی۔ یہ تھوڑے سے بیک گراؤنڈ تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں اپنے پیسے لے لیتا تھا، اپنی جھولی میں ڈال لیتا تھا اسلام لانے کے بعد، اور پھر گھومتا تھا، دیکھوں مکے میں کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں اس نیت سے جاتا تھا کہ پیسے دے کے اپنے مسلمان بھائی بہن کو چھڑاؤں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک خاتون کے گردن کو ڈالا جا رہا ہے پانی میں، اور تب تک اس سے کہا جاتا ہے اسلام چھوڑے گی، یہاں تک کہ بالکل مرنے کے قریب ہوئی تو ہاتھ نکالا، اور ہاتھ اٹھایا تو وہ گوتے اور منہ میں اس کے جو ہے وہ پانی نکل رہا ہے، درد محسوس کر رہی ہے، مگر پھر اس سے پوچھا جا رہا ہے بول اسلام چھوڑے گی؟ عورت کہتے گی بالکل نہیں چھوڑوں گی۔ دونوں کو میں نے پکڑ کے پوچھا اس آدمی سے، یہ بتاؤ ان دونوں کو، ماں بیٹیوں کو اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کبھی ماں کو گردن دباتے ہو، پانی میں ڈالتے ہو، کبھی کہتے ہمارا غلام ہے، ہماری کلیز ہے، اور محمد کا کلمہ پڑھنے لگی، ہم اسے کیسے چھوڑیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں اپنے پیسے دے دیتا تھا اور ایسے لوگوں کو آزاد کرا لیتا تھا۔ یہ سمیہ کمزور خاتون ہے، اس کے گھر میں آگ لگا دی ابو جہل کی کمپنی میں، چاروں طرف سے آگ لگ رہی ہے مکے میں، کفار ہنس رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب یہ جلے اب مرے۔ حضور تشریف لے کر کے آئے، سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور نے دعا کی، یا اللہ میرے پروردگار اس آگ کو ایسے ہی ٹھنڈا کر دے جیسے تو نے نمرود کی نار نمرود تو نے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی کی۔ اور حضور کی دعا پوری نہیں ہوئی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ ٹھنڈی، اب آگ جل تو رہی ہے مگر جلا نہیں رہی ہے۔ آگ جلدی بولو، جل رہی ہے مگر جلا آگ جل رہی ہے مگر جلا نہیں رہی ہے۔ یہ سیدہ سمیہ کا اس دن تو بچ گئی مگر کفار کے دلوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ایک دن بنا کے بڑا پردرد یہ واقعہ کہ اس نے پکڑا اور پکڑ کے ان کے بیٹے کو بھی جا کے باندھا، شوہر کو بھی جا کر کے باندھا، اور اس کے بعد انہیں پکڑ کے اتنے ان کے ہنٹر مارے کہ ان کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ کھال بھی باہر کو کھچ کے آ گئی۔ اور وہ کہتا تھا بول، کہے گی اللہ ایک ہے، وہ کہتی تھی هو اللہ احد، هو اللہ احد،
هو اللہ احد هو اللہ احد. وہ بار بار احد احد کے نعرے لگاتی تھی. وہ مارتے مارتے تھک گیا. خیر اس نے ایک اسکیم سوچی. اس کے ہاتھ پیر باندھ کھولے اور پورے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے. جوان بیٹے کے سامنے, شوہر کے سامنے پورے کپڑے سارے اتار دیے. بالکل برہنہ کر دیا, بالکل بنا کپڑوں کے کر دیا. اور میری بہنیں سنیں, اس کے بعد کیا کیا کہ اس سے کہا کہ اب ایسا کر کہ میرے بت کو بھی خدا کہہ دے, تو اپنے خدا کو مان, مگر میرے بت کا انکار نہ کر, اس کو بھی کہہ دے یہ بھی خدا ہے. سیدہ سمیہ نے جوش ایمانی سے اس کے اوپر تھوک دیا اس بت کے اور کہا میں کیسے کہہ دوں گی جب یہ کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو ایک بے جان سنگ ہے, میں نہیں کہہ سکتی. اس نے اتنا دیکھا تو تیش آ گیا. نیچے سے اس نے ڈالا نیزہ, اپنا برچھا پھالا اور نیچے سے ڈال کے پورا پیٹ کو پھاڑتا ہوا اور منہ کی طرف سے اس نے گردن کی طرف نکال دیا اور پورا نیزے پہ تان دیا. اس کے بعد نیچے گرایا اور ہلکی ہلکی سانس چل رہی ہے. تو پھر ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک طرف باندھا, ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک طرف باندھا اور پھر دونوں سے مخالف سمتوں میں دو اونٹوں سے رسی باندھی. اور پھر جب ان کو چیرا یہ چرنے لگی. اللہ اکبر, خون گر رہا تھا مگر کہہ رہی تھی هو اللہ احد هو اللہ احد. بیچ میں سے چر گئی, دو ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر, دو ٹکڑے کر دیے گئے. ایک بزرگ عورت کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. اس کے بعد اس کے شوہر کو بھی میاں اس کے شوہر کو بھی دردناک شہادت دے دی گئی. اس کے بعد بیٹے پہ بھی ظلم کیا گیا. آج ذرا غور کریں, ذوالنیرہ نام کی ایک خاتون تھی, اس کا آقا اس کو مارتا تھا کوڑے سے اور مارتے 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 کئی مہینے گزر گئے. ایک دن اس نے غصے میں آ کے اپنے چابک سے اس کی گردن کو دبایا تو آنکھیں اس کی باہر کو نکلی. جیسی باہر کو نکلی اس نے کہا دیکھ میرے لات اور عزا نے یعنی اب اس کے خدا نے تجھے اندھا کر دیا. اس نے کہا بلا اپنے محمد کو. جب یہ لفظ بولے ہیں تو ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے رونے لگی ذوالنیرہ اور عرض کرنے لگی مالک تو گواہ ہے کہ میں پٹتی رہی, تکلیفیں کھاتی رہی, میں چوٹ برداشت کرتی رہی, مشکلیں برداشت کرتی رہی میرے کریم, مگر میں نے تجھے اس وجہ سے نہیں پکارا کہ یہ میری آزمائش ہے, مگر میرے کریم میرے رحیم اب تیرے محبوب کا اور میرے آقا کی عزت کی بات آئی ہے, مجھے آنکھیں دے دے میرے کریم ورنہ یہ ہنسیں گے کفار. اب یہ لفظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے اس کو آنکھیں عطا کر دی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آج کوئی بھی لڑکی آئی انٹرنیٹ پہ بیٹھی اور اس نے کہہ دیا میں اسلام چھوڑ رہی ہوں اور آپ کے دل بڑے تکلیف میں ہو جاتے ہیں, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. اس نے اپنے ماتھے پر غیر مسلموں کا نشان لگایا. کیسی بے حیائیں کتنی ہیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ہم نے اسلام چھوڑ دیا, اسلام چھوڑ دیا, اعلان کرتی پھر رہی ہیں اور اس کے بعد انسٹاگرام پہ اپنی ویڈیو ڈال رہی ہیں, فیس بک پہ اپنی ویڈیو ڈال رہی ہیں. کفار بھی اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے دیکھو تمہاری لڑکیاں. میں کہتا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلام نے ان کو چھوڑ دیا ہے. کیونکہ جو لڑکی کسی غیر مرد سے, غیر محرم سے, غیر مسلم سے موبائل پہ لمبی لمبی ویڈیو کال کر رہی ہے, جو موبائل پہ گندی گندی بات کر رہی ہے, جو ہوٹلوں میں اس کے ساتھ جا رہی ہے, کیا وہ پاک رہ گئی؟ بتاؤ کہ اس کے اندر پاکیزگی رہ گئی؟ کیا وہ اس لائق رہی کہ اسلام میں رہے؟ نہیں نہیں, وہ اس لائق رہی نہیں کہ وہ اسلام میں رہے. اسلام نے اسے نہیں, اسلام کو اس نے نہیں چھوڑا بلکہ اسلام نے اسے چھوڑ دیا ہے. وہ اسلام کے لائق نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم جو آمنہ کے لال کی سچی کنیز بن جائے پوری دنیا مل کے بھی اس کا ایمان نہیں لے سکتی. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. نعرہ تکبیر, پورا مجمع نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم حضور سید صاحب قبلہ. بہت عمدہ حضرت, حق ہے حق ہے, بے شک بہت لاجواب گفتگو, ماشاءاللہ. شاید وقت زیادہ ہو گیا اور مجھے ختم کر دینی چاہیے تقریر, 2 بج گئے. بولے حضرت ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ حضور کرم ہوگا ماشاءاللہ. دیکھو یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ جو عنابین ہوتے ہیں نہایتی سینسیٹیو ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, ان پر حساس لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صحابہ اکرام کی باتیں ہیں, ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے نوجوانوں تو یہ سیکھا ہے کہ صحابہ کے خلاف پہ باتیں وہ سن بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں نے تو یہ سیکھا کہ بربادی کی طرف وہ خود بھی جا رہے ہیں, اپنی نسلوں کو بھی برباد کریں گے. عمار ابن یاسر کو ابو جہل, عتبہ,
شیبہ امیہ مل کے ایک آدمی کو باندھ کر کے مارا. سوال کا جواب دو. اے بھائی کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا پہلے چلے جاتے بھائی بیچ میں سے. حاجت کے لیے جا رہے ہیں صاحب نے مجھے بتا دیا. ویسے مجھے تو عقل ہے نہیں, میں تو ایسی جنگل میں ہی رہتا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ حاجت ویجت بھی کچھ ہوتی ہے. میں انسان کا بچہ نہیں ہوں, ایسے ہی ہوں. مجھے سمجھا رہے ہو آپ, بہت اچھا سمجھا رہے ہو. خیر میں نے آدھا گھنٹے تقریر کر لی, انشاءاللہ پھر کبھی تقریر کروں گا, چونکہ لوگ اٹھتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا میں نے آپ سے کہا نا پھر تقریر میں کرنے بات. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے سے. اللہ آپ کو خوشیاں دے. اہل بیت سمجھو, صحابہ اکرام کو اور اہل بیت کی قربانیوں کو سمجھو, اپنی زندگی کو آپ تبدیل کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بڑی مہربانی, بیٹھے بیٹھے بیٹھیے بیٹا, آپ کوئی اٹھے نا, کچھ دیر سن لیں. کوئی بات نہیں, چلے چلے جاؤ جاؤ, کہاں جا رہے ہیں؟ چلو 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 جاؤ. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلایا کرو تو جلدی مائک دے دیا کرو. اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ یہ بھی برا لگ جاتا ہے. نہیں کہوں گا بھائی. میں دیکھو ہم لوگ چکے آتے ہیں تو جب تک کمیٹی والے ہمیں اجازت نہیں دیں گے مائک نہیں مل سکتا. ہم لوگ کسی کے ماتحت ہوتے ہیں, سمجھ رہے آپ, کمیٹی والوں کا جب وہ چاہتے ہیں تبھی ہم کو مائک ملتا ہے. خیر ان کی مہربانی ہے کہ وہ جلسے کراتے ہیں. ورنہ ایک آدمی کو 4-5 لوگ باندھ کے مار رہے ہیں تو کیا یہ بزدلی ہے یا زندہ دلی ہے؟ آپ سے ایک سوال ہی کر رہا ہوں, مجھے آج آپ سوال کا جواب دو. مسلمان لڑکیاں جو اسلام چھوڑ رہی ہیں, اس کا مطلب آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو سمجھایا, جس نے اپنی جوانی کو پہلی برباد کر دیا ہو, جو گھوم رہی ہو, پڑھنے جا رہی ہو اسکول میں, کالج میں, پڑھاؤ لڑکیوں کو اور پڑھاؤ. بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے چونکہ مرنا ہے, زیادہ لمبی زندگی میری کوئی ہے نہیں. میں 50-60 سال کی زندگی کو زندگی ہے, اس میں یہ سب کرنا کہ ہماری لڑکی وہ لیکچرار ہو جائے, یہ ہو جائے, سب بے وقوفی ہے. اس کی وقت پہ شادی کر دو, ورنہ وہ مسلمان بھی نہیں رہے گی. سچ ہے جی ہاں. ادھر گونڈا کے ایک صاحب کا وہ صاحب بتا رہے تھے, ہمارے بہت بڑے عالم دین, ان کا نام نہیں لے رہا ہوں, بات وہاں تک پہنچ جائے. کہلے ادھر کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کو پڑھایا, اور وہ 24 سال کی ہو گئی, دنیا کو بتاتے رہتے تھے, لوگوں کو جا کے تانے دیتے تھے, تم نے اپنی لڑکیاں پڑھائی, دیکھو میری لڑکی MBBS ہو گئی. اب ایک دن کیا ہوا کہ لڑکی نہیں آئی, 2 دن نہیں آئی, 24 سال MBBS تو ہو گئی, مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور یہ ہو گئی کہ پتہ لگا کسی غیر مسلم کے ساتھ کہیں دور کہیں جا کے لڑکے کے ساتھ وہ اس کے گھر میں چلی گئی. حاجی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی, روتے ہوئے گئے. تو جو لڑکے کا باپ تھا نا, غیر مسلم تھا مگر سمجھدار تھا, اس نے کہا ہم اپنی آپ کی لڑکی کو نہیں روک رہے, بلا کے دے دیتے, اگر جائے تو لے کے چلے جانا. انہوں نے بلا دیا, کہنے لگے بیٹی, رونے لگے. بیٹی نے کہا ابا آپ کی یہ رونا اب کسی کام کا نہیں ہے, چونکہ میری عمر بڑھ رہی تھی, آپ نے صرف میری تعلیم کا خیال کیا, میرے فطری تقاضوں کا خیال نہیں کیا, لہٰذا ابا اب میں اتنی گندگی میں ہوں کہ واپس نہیں جا سکتی, آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں, واپس چلے جاؤ, اپنا کام کرو. ادھر دیکھو میرے بھائیو, ایک صاحب سے میں نے کہا تھا, ان کی بیٹی کی عمر تقریباً اللہ اکبر 12-13 سال تھی, اور یہ بات بھی 15 سال ہو گئے. میں نے کہا اپنی بیٹی کو ذرا, یہ تمہاری پینٹ پہن رہی ہے لڑکی, اس کو سمجھاؤ, یہ 10 سال کی بچی ہو گئی. کہنے لگے آپ, اس نے مجھ سے بولنا شروع چھوڑ
چھوڑ دیا اور غصہ ہو گیا، اور پھر 12-13 سال کے بعد وہ تھانے میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا میری بیٹی وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، دوسرے مذہب کا ہے، ایسا کر چھوڑ دے چل میری بیٹی۔ وہ کہنے لگی ابا جب وقت تھا تو نے مجھے نہیں سمجھایا، اب سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، اگر 5-6 سال کی بچیاں آپ کے یہاں جینز ٹاپ پہن رہی ہیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نہ پہناؤ۔ حضور نے لعنت فرمائی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت نے صرف اور صرف مردوں کا جوتا پہنا تو سرکار دو عالم نے اس پہ لعنت فرمائی۔ اب یہ جائے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ تم جو یہ پہنا رہے ہو جینز ٹاپ، کوئی دنیا کی طاقت انہیں بڑے ہو کے اسلامی لباس نہیں پہنا سکتی۔ اور یاد رکھنا اگر عورت کے اندر سے حیا نکل جائے تو وہ کسی لائق نہیں رہتی۔ اس کا سب سے بڑا زیور حیا ہے، اور یہ انگلش لباس کے ذریعے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھ لو۔ خیر میرے درد میں میرے دل میں پھپو کے بہت ہے، میں کوئی ایک بات نہیں کروں گا، مگر جو بات میں کہہ رہا تھا اس کو سنانے کے لیے میں آیا ہوں۔ وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمار ابن یاسر کو مارتے مارتے تھک گئے لوگ، وہ مارتے مارتے تھک گئے مگر وہ پٹتے پٹتے نہیں تھکا۔ یہ بتاؤ ایسا بھی کسی کا عاشق گزرا ہے کہ مارنے والے تھک جائیں مگر پٹنے والا نہ تھکے؟ خدا کی عزت کی قسم وہ یوسف علیہ السلام تھے جن کو دیکھ کر کے 5, 6, 10, 15 عورتوں نے انگلی کٹائی تھی، مگر یہ میرے آقا ہیں جن کے نام پر سر کٹانے والوں کی کوئی تعداد دنیا آج تک نہ کر سکی۔ رہا کہ میں جس کا ہو گیا میں محمد کا سچا غلام ہوں، جان دے سکتا ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میں رو را کے مجھے کہ بے ہوشی ہوئی یا نیند آئی پتہ نہیں سکتا، 7 دن تک مجھے مارا توڑا گیا تھا، تھانے میں لیٹا تھا۔ کہتے اسی وقت میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہے تو دل اپنا توڑا نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں ہم نے کیا اسلام سمجھا ہے؟ ہمارے تو باپ مسلمان تھے، ماں مسلمان تھی، ہمیں نہیں پتا۔ کبھی صحابیات سے جا کر کے پوچھو، کبھی صحابہ سے جا کر کے پوچھو اسلام کیا ہے۔ وہ سابقون جس کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی لی وہ سبقت لے گئے، وہ سابقون السابقون جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی وہ سبقت لے گئے۔ کبھی ان سے پوچھو، کبھی پوچھو عمار ابن یاسر سے اسلام کے بارے میں۔ آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مسلمانوں، تمہیں ذرا سا پریشر آ جائے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو تم چیخنے پڑتے ہو، تم کہتے ہو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمیں وہ ستا رہا ہے۔ او یار محبت میں ستم نہ ہو تو مزہ کب ہے؟ یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تم نے حضور سے غلامی کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا پکی محبت کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر مصائب کے لیے تیار ہو جا، پریشانیاں جھیلنے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ آپ کو آزمائے گا، آپ کو آزمائے گا آپ کے ایمان کے اعتبار سے۔ کبھی ڈرنا اور گھبرانا نہیں، آپ کو قرون اولا، آپ کو سابقون کے بارے میں سوچنا ہے، کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں تب اسلام یہاں تک آیا ہے۔ ہم کو کیا پتا؟ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے، ایک دم جواب دیجئے، نہیں ہو تو بالکل نہ بولیے گا۔ اسیز بتاؤ سب سے پہلے اسلام پر قربان ہونے والا یعنی شہید ہونے والے کا نام کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے جس نے سب سے پہلے قربانی دی اسلام کے نام پہ؟ میں اہل ممبر سے نہیں پوچھنا چاہتا، صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، علماء کو سب پتا ہوتا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں جنرل نالج کے لیے، بتاؤ اسلام کے لیے، بتاؤ میرے بھائیو جس نے سب سے پہلے اسلام پر شہادت دی اس کا نام کیا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی، اسلام کے اوپر شہید ہونے والا پہلا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ ایک عورت ہے، اس کا نام سیدہ سمیہ ہے۔ اس کی شہادت اتنی پردرد ہے، اتنی پردرد ہے، اتنی تکلیف دینے والی ہے، اتنا دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام پہ پہلے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کا نام، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس کا نام نہیں، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس خاتون کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ علماء اکرام کی ترتیب ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عورتوں میں، بچوں میں حضرت علی، جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق، یہ ترتیب ہے، ورنہ جس دن اسلام آیا اسی دن کلمہ پڑھنے والی کا نام خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی بھی ایک خاتون ہے، اور سب سے پہلے اسلام پہ شہید ہونے والی بھی
حضور نے سب سے پہلے قرآن جس کو پڑھایا وہ بھی خاتون، ٹھیک ٹھیک، جو سب سے پہلی ہماری ماں ہے وہ بھی ایک خاتون، خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ خاتون کون ہے؟ جو سب سے پہلی ماں ہے اور جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی، ایمان لائیں یا اعلان ایمان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی مسلمان تھے، اعلان ایمان کیا۔ حضرت علی بھی مسلمان تھے، اعلان ایمان کیا۔ اور سنو، صحابہ اکرام کے خلاف آج معاملات چل رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کچھ اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں، کچھ ایران کی جنگ کو دیکھ کر کے۔ ایران جنگ لڑ رہا ہے، اس کو مبارک، ہم ظالم کے خلاف ہیں، چاہے ظالم کوئی بھی، مگر اپنے عقیدے کا سودا کسی سے نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتا ہے کہ ایران اگر جنگ لڑتا اسلام کی تو پہلے کیوں نہیں لڑی؟ جب پورا سیریا برباد ہوا تب کیوں نہیں لڑی؟ جب پورا فلسطین برباد ہوا، سب بچے مارے گئے، تب کیوں نہیں لڑی؟ اس کے حرکت میں تب آئے ہیں ہتھیار جب ان کا ایک آدمی مارا گیا ہے۔ اپنے عقیدوں کے سودے مت کرو، ایران اپنی جگہ ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے، ہم جو حضرت ابوبکر صدیق کا مخالف ہے، جو حضرت امی عائشہ صدیقہ کے خلاف بات کرے، ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم کسی رافضی کی نہ کل تقلید کرتے تھے نہ آج تقلید کرتے ہیں، مر جائیں گے مگر تقلید نہیں کریں گے۔ ہمارا عقیدہ ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا نام کیا ہے؟ بولو۔ حضور نے سب سے پہلے قرآن کس کو پڑھایا؟ جس دن قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی کس کو سنائی؟ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ، جلدی بولو، حضرت خدیجہ کس کو سنائی؟ کس کو سنائی؟ حضور نے قرآن اقرا کی 5 آیتیں کس کو پڑھائی؟ حضور نے اپنی بیوی خدیجہ کو پڑھائی۔ حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو قرآن پڑھا رہا ہوں، خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو قرآن پڑھائیں گی اور فاطمہ پھر حسین کو پڑھائیں گی اور حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب قبلہ، جشن غوث الورا۔ جب آپ نے میری تقریر شروع کروا دی ہے تو سن کے جاؤ۔ اس طرف دیکھو، میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، یہ کتنے درد کیے گئے، کتنے لوگوں نے پریشانیاں اٹھائیں، کتنے ان کو درس ہے۔ ہم کو کیا پتا، ہم تو مسلمان، بس میرے ابا بھی مسلمان تھے، کبھی ہمیں سوچا گیا ہوتا، کبھی ایک ہمارے اسلام کے نام پر کوئی تکلیف ہم نے اٹھائی ہوتی، کبھی کوئی اٹھائی۔ ہمارے ابا بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، سیدہ خدیجہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اسلام لانے سے پہلے، اور جب حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی، اتنی مالدار تھی، پورے عرب کی ملکہ تھی، ملکۃ العرب ان کا لقب تھا، اور ان کے کپڑوں پر سونے کے تاروں سے کڑائی ہوتی تھی، مگر اسلام لانے کے بعد ان کا فاقے سے وصال ہوا۔ یہ ایسے ہی اسلام یہاں تک نہیں آیا۔ میں بات آپ سے عرض کر رہا تھا، سیدہ سمیہ کی بات کر رہا تھا۔ سمیہ کون ہے؟ یہ پہلی وہ بزرگ عورت ہے، اس کے بیٹے کا نام عمار ہے، اس کے شوہر کا نام یاسر ہے۔ متر دیکھو کیا نام ہے؟ شوہر کا نام یاسر، بیٹے کا نام عمار، بیٹے کا نام عمار اور شوہر کا نام یاسر اور بی بی کا نام سمیہ۔ ان کے گھر میں آگ لگا دی۔ یہ تھوڑے سے بیک گراؤنڈ تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں اپنے پیسے لے لیتا تھا، اپنی جھولی میں ڈال لیتا تھا اسلام لانے کے بعد، اور پھر گھومتا تھا، دیکھوں مکے میں کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں اس لیے سے جاتا تھا کہ پیسے دے کے اپنے مسلمان بھائی بہن کو چھڑاؤں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک خاتون کے گردن کو ڈالا جا رہا ہے پانی میں، اور تب تک اس سے کہا جاتا ہے اسلام چھوڑے گی، یہاں تک کہ بالکل مرنے کے قریب ہوئی تو ہاتھ نکالا اور ہاتھ اٹھایا تو وہ گوتے اور منہ میں اس کے جو ہے وہ پانی نکل رہا ہے، درد محسوس کر رہی ہے، مگر پھر اس سے پوچھا جا رہا ہے بول اسلام چھوڑے گی؟ عورت کہتے گی بالکل نہیں چھوڑوں گی۔ دونوں کو میں نے پکڑ کے پوچھا اس آدمی سے، یہ بتاؤ ان دونوں کو، ماں بیٹیوں کو اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کبھی ماں کو گردن دباتے ہو، پانی میں ڈالتے ہو، کبھی کہتے ہمارا غلام ہے، ہماری کنیز ہے اور محمد کا کلمہ پڑھنے لگی، ہم اسے کیسے چھوڑیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں اپنے پیسے دے دیتا تھا اور ایسے لوگوں کو آزاد کرا لیتا تھا۔ یہ سمیہ کمزور خاتون ہے، اس کے گھر میں آگ لگا دی ابو جہل کی کمپنی میں، چاروں طرف سے آگ لگ رہی ہے مکے میں، کفار ہنس رہے ہیں
اور سوچ رہے ہیں کہ اب یہ چلے اب مرے. حضور تشریف لے کر کے آئے, سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضور نے دعا کی, یا اللہ میرے پروردگار اس آگ کو ایسے ہی ٹھنڈا کر دے جیسے تو نے نمرود کی نار نمرود تو نے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی. اور حضور کی دعا پوری نہیں ہوئی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ ٹھنڈی, اب آگ جل تو رہی ہے مگر جلا نہیں رہی ہے. آگ جلدی بولو, جل رہی ہے مگر جلا آگ جل رہی ہے مگر جلا نہیں رہی ہے. یہ سیدہ سمیہ کا اس دن تو بچ گئی مگر کفار کے دلوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ایک دن بنا کے بڑا پردرد یہ واقعہ کہ اس نے پکڑا اور پکڑ کے اپنے ان کے بیٹے کو بھی جا کے باندھا, شوہر کو بھی جا کر کے باندھا, اور اس کے بعد انہیں پکڑ کے اتنے ان کے ہنٹر مارے کہ ان کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ کھال بھی باہر کو کھچ کے آ گئی. اور وہ کہتا تھا بول, کہے گی اللہ ایک ہے, وہ کہتی تھی هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد. وہ بار بار احد احد کے نعرے لگاتی تھی. وہ مارتے مارتے تھک گیا. خیر اس نے ایک اسکیم سوچی, اس کے ہاتھ پیر باندھ کھولے اور پورے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے. جوان بیٹے کے سامنے, شوہر کے سامنے پورے کپڑے سارے اتار دیے, بالکل برہنہ کر دیا, بالکل بنا کپڑوں کے کر دیا. اور میری بہنیں سنیں, اس کے بعد کیا کیا کہ اس سے کہا کہ اب ایسا کر کہ میرے بت کو بھی خدا کہہ دے, تو اپنے خدا کو مان, مگر میرے بت کا انکار نہ کر, اس کو بھی کہہ دے یہ بھی خدا ہے. سیدہ سمیہ نے جوش ایمانی سے اس کے اوپر تھوک دیا اس بت کے اور کہا میں کیسے کہہ دوں گی جب یہ کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو ایک بے جان سنگ ہے, میں نہیں کہہ سکتی. اس نے اتنا دیکھا تو تیش آ گیا. نیچے سے اس نے ڈالا نیزہ, اپنا برچھا بھالا اور نیچے سے ڈال کے پورا پیٹ کو پھاڑتا ہوا اور منہ کی طرف سے اس نے گردن کی طرف نکال دیا اور پورا نیزے پہ تان دیا. اس کے بعد نیچے گرایا اور ہلکی ہلکی سانس چل رہی ہے. تو پھر ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک طرف باندھا, ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک طرف باندھا, اور پھر دونوں سے مخالف سمتوں میں دو اونٹوں سے رسی باندھی. اور پھر جب ان کو چیرا یہ چرنے لگی, اللہ اکبر, خون گر رہا تھا مگر کہہ رہی تھی هو اللہ احد هو اللہ احد. بیچ میں سے چر گئی, دو ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر, دو ٹکڑے کر دیے گئے. ایک بزرگ عورت کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. اس کے بعد اس کے شوہر کو بھی میاں اس کے شوہر کو بھی دردناک شہادت دے دی گئی. اس کے بعد بیٹے پہ بھی ظلم کیا گیا. آج ذرا غور کریں, ذوالنیرہ نام کی ایک خاتون تھی, اس کا آقا اس کو مارتا تھا کوڑے سے, اور مارتے 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 کئی مہینے گزر گئے. ایک دن اس نے غصے میں آ کے اپنے چابک سے اس کی گردن کو دبایا تو آنکھیں اس کی باہر کو نکلی. جیسی باہر کو نکلی اس نے کہا دیکھ میرے لات اور عزا نے, یعنی اب اس کے خدا نے تجھے اندھا کر دیا. اس نے کہا بلا اپنے محمد کو. جب یہ لفظ بولے ہیں تو ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے رونے لگی ذوالنیرہ اور عرض کرنے لگی مالک تو گواہ ہے کہ میں پٹتی رہی, تکلیفیں کھاتی رہی, میں چوٹ برداشت کرتی رہی, مشکلیں برداشت کرتی رہی میرے کریم, مگر میں نے تجھے اس وجہ سے نہیں پکارا کہ یہ میری آزمائش ہے, مگر میرے کریم میرے رحیم اب تیرے محبوب کا اور میرے آقا کی عزت کی بات آئی ہے, مجھے آنکھیں دے دے میرے کریم, ورنہ یہ ہنسیں گے کفار. اب یہ لفظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے اس کو آنکھیں عطا کر دی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, آج کوئی بھی لڑکی آئی انٹرنیٹ پہ بیٹھی اور اس نے کہہ دیا میں اسلام چھوڑ رہی ہوں, اور آپ کے دل بڑے تکلیف میں ہو جاتے ہیں, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. اس نے اپنے ماتھے پر غیر مسلموں کا نشان لگایا. کیسی بے حیائیں کتنی ہیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ہم نے اسلام چھوڑ دیا, اسلام چھوڑ دیا, اعلان کرتی پھر رہی ہیں, اور اس کے بعد انسٹاگرام پہ جو اپنی ویڈیو ڈال رہی ہے, فیس بک پہ اپنی ویڈیو ڈال رہی ہے. کفار بھی اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے دیکھو تمہاری لڑکیاں. میں کہتا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلام نے ان کو چھوڑ دیا ہے. کیونکہ جو لڑکی کسی غیر مرد سے, غیر محرم سے, غیر مسلم سے موبائل پہ لمبی لمبی ویڈیو کال کر رہی ہے, جو موبائل پہ گندی گندی بات کر رہی ہے, جو ہوٹلوں میں اس کے ساتھ جا رہی ہے, کیا وہ پاک رہ گئی؟ بتاؤ کیا اس کے اندر پاکیزگی رہ گئی؟ کیا وہ اس لائق رہی کہ اسلام میں رہے؟ نہیں نہیں, وہ اس لائق رہی نہیں کہ وہ اسلام میں رہے. اسلام نے اسے نہیں, اسلام کو اس نے نہیں چھوڑا بلکہ اسلام نے اسے چھوڑ دیا ہے. وہ اسلام
کے لائق نہیں ہیں. خدا کی عزت کی قسم جو آمنہ کے لال کی سچی کنیز بن جائے پوری دنیا مل کے بھی اس کا ایمان نہیں لے سکتی. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. نعرہ تکبیر پورا مجمع نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم شہزادہ غوث اعظم حضور سید صاحب قبلہ. بہت عمدہ حضرت. حق ہے حق ہے بے شک. بہت لاجواب گفتگو. ماشاءاللہ. شاید وقت زیادہ ہو گیا اور مجھے ختم کر دینی چاہیے تقریر. 2 بج گئے. بولے حضرت ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ حضور کرم ہوگا. ماشاءاللہ. دیکھو یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ جو عناوین ہوتے ہیں نہایتی سینسیٹیو ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, ان پر حساس لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صحابہ اکرام کی باتیں ہیں. ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے نوجوانوں تو یہ سیکھا ہے کہ اب صحابہ کے خلاف پہ باتیں وہ سن بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں نے تو یہ سیکھا کہ بربادی کی طرف وہ خود بھی جا رہے ہیں, اپنی نسلوں کو بھی برباد کریں گے. عمار ابن یاسر کو ابو جہل, عتبہ, شیبہ, امیہ مل کے ایک آدمی کو بند کر کے مار. سوال کا جواب دو. اے بھائی کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا پہلے چلے جاتے بھائی, بیچ میں سے. حاجت کے لیے جا رہے ہیں, صاحب نے مجھے بتا دیا. ویسے مجھے تو عقل ہے نہیں, میں تو ایسی جنگل میں ہی رہتا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ حاجت ویجت بھی کچھ ہوتی ہے. میں انسان کا بچہ نہیں ہوں, ایسے ہی ہوں. مجھے سمجھا رہے ہو آپ, بہت اچھا سمجھا رہے ہو. خیر میں نے آدھا گھنٹے تقریر کر لی, انشاءاللہ پھر کبھی تقریر کروں گا, چونکہ لوگ اٹھتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا میں نے آپ سے کہا نا پھر تقریر میں کر نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے سے. اللہ آپ کو خوشیاں دے. اہل بیت سمجھو, صحابہ اکرام کو اور اہل بیت کی قربانیوں کو سمجھو, اپنی زندگی کو آپ تبدیل کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم شہزادہ غوث اعظم حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بڑی مہربانی. بیٹھے بیٹھے بیٹھئے بیٹا, اب کوئی اٹھے نہ, کچھ دیر سن لیا. کوئی بات نہیں. چلے چلے جاؤ. کہاں جا رہے؟ چلو 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 چلے جاؤ. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلایا کرو تو جلدی مائک دے دیا کرو. اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ بھی برا لگ جاتا ہے. نہیں کہوں گا بھائی. مطلب کہ ہم لوگ چکے آتے ہیں تو جب تک کمیٹی والے ہمیں اجازت نہیں دیں گے ہمیں مائک نہیں مل سکتا. ہم لوگ کسی کے ماتحت ہوتے ہیں, سمجھ رہے آپ, کمیٹی والوں کا جب وہ چاہتے ہیں تبھی ہم کو مائک ملتا ہے. خیر ان کی مہربانی ہے کہ وہ جلسے کراتے ہیں. ورنہ ایک آدمی کو 4-5 لوگ باندھ کے مار رہے ہیں تو کیا یہ بزدلی ہے یا زندہ دلی ہے؟ آپ سے ایک سوال یہ کر رہا ہوں, مجھے آج آپ سوال کا جواب دو. مسلمان لڑکیاں جو اسلام چھوڑ رہی ہیں اس کا مطلب آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو سمجھایا جس نے اپنی جوانی کو پہلی برباد کر دیا ہو, جو گھوم رہی ہو, پڑھنے جا رہی ہو اسکول میں, کالج میں, پڑھاؤ لڑکیوں کو اور پڑھاؤ. بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے چونکہ مرنا ہے, زیادہ لمبی زندگی میری کوئی ہے نہیں. میں 50-60 سال کی زندگی کو زندگی ہے. اس میں یہ سب کرنا کہ ہماری لڑکی وہ لیکچرار ہو جائے, یہ ہو جائے, سب بے وقوفی ہے. اس کی وقت پہ شادی کر دو ورنہ وہ مسلمان بھی نہیں رہے گی. سچ ہے.
ادھر گونڈا کے ایک صاحب کا وہ صاحب بتا رہے تھے، ہمارے بہت بڑے عالم دین، ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، بات وہاں تک پہنچ جائے. کل ادھر کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کو پڑھایا اور وہ 24 سال کی ہو گئی، دنیا کو بتاتے رہتے تھے، لوگوں کو جا کے تانے دیتے تھے، تم نے اپنی لڑکیاں پڑھائی، دیکھو میری لڑکی MBBS ہو گئی. اب ایک دن کیا ہوا کہ لڑکی نہیں آئی، 2 دن نہیں آئی، 24 سال MBBS تو ہو گئی، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور یہ ہو گئی کہ پتہ لگا کسی غیر مسلم کے ساتھ کہیں دور کہیں جا کے لڑکے کے ساتھ وہ اس کے گھر میں چلی گئی. حاجی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی، روتے ہوئے گئے. تو جو لڑکے کا باپ تھا نا، غیر مسلم تھا مگر سمجھدار تھا، اس نے کہا ہم اپنی آپ کی لڑکی کو نہیں روک رہے، بلا کے دے دیتے، اگر جائے تو لے کے چلے جانا. انہوں نے بلا دیا. کہنے لگے بیٹی، رونے لگے. بیٹی نے کہا ابا آپ کی یہ رونا اب کسی کام کا نہیں ہے، چونکہ میری عمر بڑھ رہی تھی، آپ نے صرف میری تعلیم کا خیال کیا، میرے فطری تقاضوں کا خیال نہیں کیا، لہٰذا ابا اب میں اتنی گندگی میں ہوں کہ واپس نہیں جا سکتی، آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں، واپس چلے جاؤ، اپنا کام کرو. ادھر دیکھو میرے بھائیوں، ایک صاحب سے میں نے کہا تھا ان کی بیٹی کی عمر تقریباً اللہ اکبر 12-13 سال تھی، اور یہ بات بھی 15 سال ہو گئے. میں نے کہا اپنی بیٹی کو ذرا یہ تمہاری پینٹ پہن رہی ہے لڑکی، اس کو سمجھاؤ، یہ 10 سال کی بچی ہو گئی. کہنے لگے آپ، اس نے مجھ سے بولنا چھوڑ دیا اور غصہ ہو گیا. اور پھر 12-13 سال کے بعد وہ تھانے میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا میری بیٹی وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، دوسرے مذہب کا، ایسا کر چھوڑ دے چل میری بیٹی. وہ کہنے لگی ابا جب وقت تھا تو نے مجھے نہیں سمجھایا، اب سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ادھر دیکھو، اگر 5-6 سال کی بچیاں آپ کے یہاں جینز ٹاپ پہن رہی ہیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نہ پہناؤ. حضور نے لعنت فرمائی. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت نے صرف اور صرف مردوں کا جوتا پہنا تو سرکار دو عالم نے اس پہ لعنت فرمائی. اب یہ جائے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ تم جو یہ پہنا رہے جینز ٹاپ، کوئی دنیا کی طاقت انہیں بڑے ہو کے اسلامی لباس نہیں پہنا سکتی. اور یاد رکھنا اگر عورت کے اندر سے حیا نکل جائے تو وہ کسی لائق نہیں رہتی. اس کا سب سے بڑا زیور حیا ہے، اور یہ انگلش لباس کے ذریعے نکلتا چلا جا رہا ہے. آپ جا کر کے دیکھ لو. خیر میرے درد میں میرے دل میں پھپھو کے بہت ہے، میں کوئی ایک بات نہیں کروں گا، مگر جو بات میں کہہ رہا تھا اس کو سنانے کے لیے میں آیا ہوں. وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمار ابن یاسر کو مارتے مارتے تھک گئے لوگ، وہ مارتے مارتے تھک گئے مگر وہ پٹتے پٹتے نہیں تھکا. یہ بتاؤ ایسا بھی کسی کا عاشق گزرا ہے کہ مارنے والے تھک جائیں مگر پٹنے والا نہ تھکے؟ خدا کی عزت کی قسم وہ یوسف علیہ السلام تھے جن کو دیکھ کر کے 5, 6, 10, 15 عورتوں نے انگلی کٹائی تھی، مگر یہ میرے آقا ہیں جن کے نام پر سر کٹانے والوں کی کوئی تعداد دنیا آج تک نہ کر سکی.